بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، انسان کی زندگی کا سب سے نازک لمحہ وہ ہوتا ہے جب اس کے پاس سب راستے بند ہوں اور صرف اللہ کا در باقی رہ جائے۔ ہم سب مانگتے ہیں، رزق مانگتے ہیں، صحت مانگتے ہیں، سکون مانگتے ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ ہم مانگنے کا ادب بھی جانتے ہیں۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ سے مانگنا بھی ایک فن ہے اور یہ فن ادب کے بغیر سیکھا نہیں جا سکتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے اس ادب کی جو دعا کو قبولیت کے قریب کر دیتا ہے۔ سرکار واصف علی واصف کی صوفیانہ تعلیمات کی روشنی میں کچھ نکات پر غور و فکر کرتے ہیں جن سے ہمیں اللہ کے حضور ادب سے مانگنے کا سلیقہ آ جائے۔ مانگنے سے پہلے خود کو پہچاننا یعنی بندگی کا شعور۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ سے مانگنے والا اگر خود کو مالک سمجھ بیٹھے تو مانگنے کا حق کھو دیتا ہے۔ اللہ سے مانگنے کا پہلا ادب یہ ہے کہ انسان یہ تسلیم کرے کہ وہ کمزور ہے، محتاج ہے اور بے بس ہے۔ جب بندہ اپنی طاقت، عقل اور منصوبوں پر ناز کرتا ہے تو اس کی دعا میں انا شامل ہو جاتی ہے، اور جہاں انا آ جائے وہاں قبولیت رک جاتی ہے۔ اصل دعا ہے ہی وہی جو دل کی گہرائی سے نکلے اور ساتھ میں آنکھیں نم ہو جائیں اور بندہ کہے، یا اللہ میں کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ ہے۔ دوسری شرط، دعا میں شکوہ نہیں، یقین بولے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، دعا زبان سے نہیں یقین سے قبول ہوتی ہے۔ اکثر ہم دعا کے نام پر اپنی محرومیوں کی فہرست اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ یا اللہ یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، تو نے مجھے کیوں نہیں دیا؟ یہ لہجہ دعا کا نہیں، یہ شکوے کا لہجہ ہے۔ ادب یہ ہے کہ دل میں درد ہو مگر زبان پر اعتماد ہو، مانگتے وقت یہ یقین ہو کہ میرا رب سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور جو کرے گا بہتر کرے گا۔ مانگنے میں عاجزی، ضد نہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کے حضور ضد کرنا ادب کے خلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، یا اللہ مجھے یہی چاہیے، اسی وقت چاہیے، اسی طریقے سے چاہیے۔ یہ مانگنا نہیں، یہ اپنی مرضی مسلط کرنا ہے۔ ادب یہ ہے کہ بندہ اپنی خواہش پیش کرے مگر فیصلہ اللہ پر چھوڑ دے، کیونکہ بندے کی پسند محدود ہوتی ہے اور اللہ کا علم کامل۔ آئیے بڑھتے ہیں چوتھی خوبی کی طرف، دعا میں وقت کا تعین نہ کرو۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، انسان جلدی میں مانگتا ہے اور اللہ حکمت سے دیتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ دعا آج مانگی اور کل پوری ہو جائے، جب دیر ہو جاتی ہے تو دل میں وسوسہ آتا ہے کہ شاید دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ کبھی دیر انکار نہیں ہوتی بلکہ تربیت ہوتی ہے۔ ادب یہ ہے کہ دعا کے بعد بھی اللہ پر بھروسہ قائم رکھا جائے۔ ناظرین محترم، بڑھتے ہیں پانچویں نشانی کی طرف، شکر، مانگنے کا سب سے خوبصورت انداز۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، شکر ادا کیے بغیر مانگنا روحانی بدذوقی ہے۔ اللہ نے جو دیا ہے ہم اکثر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں اور صرف اس پر توجہ رکھتے ہیں جو نہیں ملا۔ ادب یہ ہے کہ پہلے کہا جائے، یا اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے اب تک دیا۔ شکر دل کو نرم کرتا ہے اور نرم دل کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔ دعا میں اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی مانگو۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، جو صرف اپنے لیے مانگتا ہے وہ تنگ دل ہو جاتا ہے۔ ادب یہ ہے کہ اپنی دعا میں ماں باپ، اولاد،
امت اور پریشان حال لوگوں کو بھی شامل کیا جائے۔ دوسروں کے لیے مانگی گئی دعا اکثر خود بندے کے حق میں پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ مانگنے کے بعد خاموش رضا۔ واصف علی واصف کا نہایت گہرا قول ہے، اصل دعا مانگنے کے بعد اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا۔ ادب کا آخری درجہ یہ ہے کہ بندہ دعا کے بعد بھی دل میں سکون رکھے، نہ بے صبری، نہ بدگمانی، نہ مایوسی، کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ دعا کا بہترین جواب ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ سے مانگنا کوئی عام عمل نہیں، یہ ایک روحانی گفتگو ہے جس میں الفاظ سے زیادہ ادب اور یقین بولتا ہے۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں، اللہ کے در پر وہی پہنچتا ہے جو اپنی انا دروازے کے باہر چھوڑ آتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی روحانی موضوعات کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کو مانگنے کا ادب اور قبولیت کی نعمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔